آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حصول برکت، حصول نجات کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشنما عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یہ ماہ مبارک بڑا ہی عظمت والا، خیر و برکت والا یہ مہینہ جسے ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو آمد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ سب سے اخیر میں اللہ نے اپنے محبوب کو اس خاکدانی گیتی پر مبعوث فرمایا۔ حضور کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کر دیا، کیونکہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، آخری نبی جن پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔ ہمارے آقا کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کے بعد اب اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی تشریف نہیں لائے گا۔ حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، حضور کا چرچا ایسا نہیں کہ صرف یہ آج ہی ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ صرف حضور کی ولادت کا ذکر آج ہی منایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت کم علم ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، اور انہیں خود بہت اچھے سے پتا ہے کہ حضور کا ذکر اس وقت بھی تھا جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ، حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ اپنی قوم والوں کے سامنے ایک نبی دوسرے نبی کا ذکر کر رہا،
ایک نبی آخر الزماں کا ذکر کر رہا ہے. یہ آخری نبی اس خاکدان گیتی پر مبعوث ہوں گے، تشریف لائیں گے. ان کی شان یہ، ان کا مقام یہ، ان کا مرتبہ یہ. ہم نے تو قرآن کریم کو دیکھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو اور کتابیں اللہ نے نازل فرمائی جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ بھی کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. ان کتابوں میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا. ان کتابوں میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر بڑی شان سے فرمایا ہے. ایک بات اور سمجھتے چلیں کہ میرے آقا اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم 12 ربیع النور کیوں منائیں، کیونکہ اس دن تو حضور کی وفات ہے. یہ کہنا، یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں اور یہی دلیل دیتے ہیں کہ اس دن تو حضور کی وفات ہوئی، ہم وفات کی خوشی کیوں منائیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے ایسے لوگوں کے منہ پہ تالا لگایا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج پوری دنیا میں حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. حضور کی آمد، حضور کی ولادت، حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے. اب اعلیٰ حضرت یہاں ایک ذہن دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور حضور کی آمد کا چرچا کیوں نہ ہو، حضور کی آمد کی خوشیاں کیوں نہ منائی جائے. یہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی والدہ مبارک خود فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت آیا جب میں نے 2 ایسی قد آور عورتوں کو دیکھا اور وہ مجھ سے قریب آئیں. اور خود فرماتی ہیں میں آسیہ ہوں، یعنی فرعون کی بیوی آسیہ. پھر دوسری عورت جو قد آور تھیں جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران، یہ دونوں تشریف لائیں. کہتی ہیں میں نے دیکھا اور انہوں نے مجھے آخری نبی کی خوشخبری سنائی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبہ، کہا جاتا ہے نا وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. آج پوری دنیا میں حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ، حضور کے ماہ مبارک میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اور کیوں نہ منایا جائے حضور کا ذکر، کیوں نہ بیان کی جائے حضور کی شان، کیوں نہ کہا جائے حضور کا مرتبہ اور مقام. کیونکہ یہ مرتبہ اور مقام ہم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا مقام اونچا کیا ہے. جہاں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اور انبیاء اکرام کا ذکر فرمایا تو اور انبیاء اکرام کا ذکر ان کے نام کے ساتھ یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ہارون، اور انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا تو ان کے نام کے ساتھ. مگر جب حضور کے ذکر کی باری آئی قرآن میں تو اللہ نے حضور کا ذکر جب قرآن میں حضور کے نام کے ساتھ نہیں کیا، حضور کے صفات کے ساتھ کیا.
اللہ فرماتا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ. قرآن نے جب حضور کا ذکر کیا تو حضور کی صفات کے ساتھ کیا، حضور کے نام کے ساتھ نہیں کیا. اور انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ان کے ناموں کے ساتھ آتا ہے، مگر جب حضور کا ذکر آتا ہے تو حضور کی صفات کے ساتھ کہ میرے آقا مدثر بھی ہیں، میرے آقا مزمل بھی ہیں، میرے آقا یاسین بھی ہیں، میرے آقا طٰہٰ بھی ہیں، اور میرے آقا والضحیٰ واللیل جن کی شان قرآن نے بیان فرمائی، جن کی شان اور مقام اور مرتبہ قرآن نے بیان کیا. اور ایک امتی کا فریضہ کیا ہے کہ وہ اپنے نبی کا ذکر کرے، کہ جب اللہ رب العزت خود ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ذکر کرتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں. اور حضور کا ذکر حضور کی ولادت سے پہلے، حضور کے آنے کی تیاری حضور کی ولادت سے پہلے. آخر یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو حضور کے صدقے میں بنایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کیا فرمایا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ایک ہی شعر کی پہلی کڑی دیکھیے، کہتے ہیں وہ جو نہ تھے، جب یہ دنیا، یہ زمین و آسمان کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے جب اپنے نور کے سے اپنے نبی کے نور کو بنایا تو زمین بھی بنایا، آسمان بھی بنایا، چاند بھی بنایا، سورج بھی بنایا، کہکشاں بھی بنایا، دریا بھی بنایا. جب وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور جب اللہ نے نور اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، جب وہ نور آیا تو اللہ نے سب کچھ بنا دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اب آگے کا شعر کہتے ہیں جان ہے سرکار کی شان کتنے ادب سے، اور جو حضور کا مقام اور مرتبہ ہے اس اعتبار سے کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، یعنی پوری دنیا کی. جہان کہتے ہیں پوری دنیا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی کہ حضور پوری دنیا کی، اس روئے زمین کی جان ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ زمین و آسمان ہے، انہی کی وجہ سے یہ زمین و آسمان ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ولادت کا ذکر، لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے اپنے گھروں میں لائٹنگ لگائی، ہاں یہ تورن، یہ لائٹ ہری بھری، یہ جھنڈے، یہ وہ، یہ عجیب سا بھونڈا سوال ہے، عجیب سوال ہے کہ صحابہ نے اپنے گھروں میں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ نے خوشیاں نہیں منائی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا حضور کی آمد کی خوشی نہیں منائی؟ کہ جس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، کیا میرے آقا نے اس ماہ مبارک، اس دن کی میں صحابہ کرام کو یہ نہیں بتایا کہ آج کے دن اللہ نے مجھے اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا؟ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے بارے میں، صحابہ سے کہتے ہیں جانتے ہو جمعہ کیا ہے؟ جمعہ ہفتے کی عید ہے. یہ سب کہتے ہیں جمعہ ہفتے کی عید ہے. اور ہفتے کی عید کیوں ہے؟ میرے آقا یہ حدیث ہے، حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ ہفتے کی عید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام بنائے گئے، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کا مجسمہ اور اس میں روح ڈالی گئی. تو جمعہ ہفتے کی عید ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا وہ دن ہفتے کی عید ہے. تو جس دن میرے آقا اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، کیا وہ سال کی عید نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ سال کی عید نہیں ہو سکتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ
بھائی سال میں تو 2 عید ہے، میرے آقا حدیث میں فرماتے، تو اب بتاؤ حدیث کو جھٹلاؤ گے یا یہ کہہ دو گے کہ یہ حدیث ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے عقیدے پہ نہیں بیٹھتی؟ جب جمعہ ہفتے کی عید تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بات ہے نا بھائی، جب عید میلاد النبی عید نہیں تو جمعہ کیوں عید؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی ہمارا بھی سوال ہے کہ پھر اس حدیث کو جھٹلا کر بتا دو، پھر امام اعظم سے جا کر کہو یا امام بخاری سے یا امام مسلم سے کہ یہ جمعے والی جو عید، جمعے کے دن عید والی بات ہے، اس حدیث کو اپنی کتاب میں کیوں رکھا؟ جب جمعہ ہفتے کی عید ہے، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اگر آدم علیہ السلام بھی بنائے گئے ہیں تو نبی کے صدقے میں بنائے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس خاکدان گیتی پر بھیجا ہے تو نبی کے صدقے میں اگر آدم علیہ السلام کا مجسمہ اس میں روح ڈالی ہے تو نبی کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح ڈالی ہے۔ آدم ہو، شیش ہو، نوح ہو، ہارون ہو، سلیمان ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، اسحاق علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو اس خاکدان گیتی پر آئے ہیں، سب کے سب نبی کے صدقے میں بنائے گئے، سب کے سب۔ اگر اللہ کو اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان۔ میرے آقا خود بخاری کی ایک حدیث سنیے اور اپنا عقیدہ اچھا رکھیے، جہاں حضور کی بات آ جائے، اور اصل مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب حضور کو جانو گے، حضور کو مانو گے، اور جاننا اور ماننا کیسا ہے؟ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، ہاں، جاننا کیسا ہے، ماننا کیسا ہے؟ کہو گے جانتے تو ہیں، مانیں گے اپنی طرح، تو بات بنے گی؟ جانتے تو ہیں، مانیں گے اپنی طرح کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، صرف بڑا بھائی کہہ دیا، کیوں کہا؟ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ کیا حضور کا مقام اور مرتبہ کم کرنے کے لیے؟ حضور ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام، وہ ہمارے آقا وہ مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ کیا کوئی امتی نبی کی برابری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی نبی کی برابری؟ کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت آدم سے پوچھا جائے کیا نبی آخر الزمان کا جو مرتبہ ہے وہ تمہارا مرتبہ ہے؟ حضرت شیش سے پوچھئے، اے شیش تم بھی نبی، کیا جو تمہارا مرتبہ وہ نبی کا مرتبہ؟ حضرت ابراہیم سے پوچھئے، حضرت اسماعیل سے پوچھئے، حضرت اسحاق سے پوچھئے، حضرت نوح سے پوچھئے، حضرت سلیمان سے پوچھئے، حضرت عیسیٰ سے پوچھئے، ان کو کی کتاب دی گئی ہے، موسیٰ سے پوچھئے، انہیں بھی کتاب دی گئی ہے، مگر پوچھو گے جو تمہارا مرتبہ وہی نبی کا بھی مرتبہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جو ہمیں مرتبہ ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، جو ہمیں مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ میرا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نبی کے برابر نہیں، وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یار عجیب لگتا ہے، کوئی امتی اپنے نبی کی شان بخیلی سے بیان کرے، عجیب نہیں لگتا؟ عجیب محسوس ہوتا ہے نا؟ بھئی نبی نبی ہیں، رسول رسول ہیں، انہیں جو مقام اور ہمارا عقیدہ ایمان کی حضور کی جتنی بھی صفات، حضور کا جتنا بھی مقام اور مرتبہ
یہ سن لیجئے، نوٹ کر کے رکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا عقیدہ، اور اللہ دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ ہمیں دے رہا، اللہ ہمیں عزت دے رہا، اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہمیں کھانا دے رہا ہے، اللہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، اللہ ہمیں بیماری سے شفا دے رہا ہے، یہ جو زندگی کی ضرورت ہے اور ہمارا عقیدہ ایمان کہ ہمیں جو مل رہا ہے یہ نبی کے صدقے میں مل رہا ہے، ہمیں جو مل بھی رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اگر نبی کی شان بخیلی سے بیان کی جائے، حضور کے حدیث ہے نا بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے، میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور کا ذکر ہوتا ہے نا تو حضور پہ درود کون پڑھتا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور کا ذکر ہو تو حضور پر درود کون پڑھتا۔ اب سنیے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، ہم اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کے رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم صرف خدا کا ذکر نہیں کرتے۔ سن لیجیے، ہم صرف خدا کا ذکر نہیں کرتے، خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کا، نبی آخر الزمان کا بھی ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ دینا، ہمارے منہ میں اے اللہ ایسی زبان نہ دینا جو صرف خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، صرف ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ارے محبت کرنے والا حضور سے وہی ہے جو ذکر خدا بھی کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے، ذکر خدا بھی کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے یہ میری بات بڑی عجیب لگے، اب آئیے، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اذان میں کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا، اللہ کا ذکر ہے نا یا نہیں ہے؟ اللہ کا ذکر ہے اذان میں، مگر اذان میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر ہے یا نہیں؟ بتائیے، میں جس اذان کی بات کر رہا ہوں، ہماری مسجدوں سے جو اذانیں دی جاتی ہیں اس اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا، صرف اذان نہیں، اقامت میں بھی ہو سکتا اذان ہوتی تو لوگ یہ کہتے یار اذان میں ہے، کہاں ہے؟ اذان میں ہے۔ یہ تو اذان جو ہے نا یہ کیا بولتے ہیں نماز سے پہلے ہو جاتی ہے، مگر جب اقامت میں کیا اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو نہیں رکھا؟ اقامت میں حضور کا ذکر نہیں ہوتا؟ اب لوگ کہیں گے نماز میں کیا، نماز اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، اتنی دشمنی؟ یار عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، عبادت ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، عبادت اور ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں یا حضور کو کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھتے نہیں، بلکہ ہم اللہ کے لیے سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ ہی کے لیے۔ اب اذان میں بھی ذکر، اقامت میں بھی ذکر، آئیے نماز کے اندر بھی حضور کا ذکر ایسا ہے نا، نہیں کرو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر کی بات کر رہا ہوں، یہ اذان نماز سے باہر، اقامت نماز سے باہر۔ اب آئیے نماز خالص اللہ کے لیے، کس کے لیے؟
خالص اللہ کے لیے، اس نماز میں کیا حضور کا ذکر نہیں ہے نا؟ اب ہٹا دیجئے حضور کا ذکر اور نماز پڑھیے، ہٹا دیجئے حضور کا ذکر، مگر ہم سے تو نہیں ہٹے گا۔ ہم نماز میں بھی حضور پر سلام بھیجتے ہیں۔ نماز کے اندر کہتے ہیں نا آپ، السلام علیکہ ایھا النبی، سارے لوگ کہتے ہیں نا، کوئی کہتے کہ میں نہیں کہتا، کوئی کہتے میں نبی پر سلام نہیں پڑھوں گا، میں نبی پر سلام نہیں بھیجوں گا، میں نبی پر درود و سلام نہیں پڑھوں گا، ذرا کہہ کے بتا دے۔ بات تو ہم اگر سلام پڑھتے ہیں، ہم سلام نہیں پڑھتے، مت پڑھیے۔ آپ کو کس نے کہا پڑھنے کے لیے؟ کوئی زور زبردستی کرتا؟ وہ تو عقیدت کی بات ہے، جس کا عشق پختہ ہوگا وہ نماز میں بھی سلام پڑھے گا، نماز کے بعد بھی سلام پڑھے گا۔ ذرا کہتے کہ ہم نماز میں حضور پر درود و سلام نہیں پڑھیں گے، ذرا کہتے تو سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تو اپنی زبان سے کہنا پڑے گا۔ اور یہ ہر جانتا ہے انسان کہ تشہد جو ہے، تشہد کے الفاظ جو ہیں نماز کے اندر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا جو صحابہ کرام کا عقیدہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ مبارک بڑا ہی خیر و برکت والا، عظمت والا، شان والا، کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنے محبوب کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ آج ہمارے گھروں پہ جھنڈے، لائٹیں اور علاقے سجائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی کس چیز کی تکلیف ہے؟ پیسہ ہمارا، لوگ ہمارے، گھر ہمارا، ہم سجا رہے ہیں، آپ کو کیوں تکلیف؟ یہی پیسہ اگر کسی غریب کی شادی میں لگ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ یہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، کسی غریب کی شادی میں لگ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ عید میلاد النبی پہ خرچہ کرو تو غریب یاد آتا ہے۔ اور جب لوگ خود اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں جہاں لاکھوں اور کروڑوں خرچہ کر جاتے ہیں، اس وقت تو کوئی غریب یاد نہیں آتا۔ یہ بڑے لوگ تو غریبوں کو دعوت بھی نہیں دیتے، اپنے شادی میں، اپنے فنکشن میں غریب کو بلاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ غریب آ جائے گا تو میری بے عزتی ہوگی، میری انسلٹ ہوگی، لوگ کہیں گے غریب کو بلایا۔ اس وقت غریب یاد نہیں آتا۔ ہم حضور کے نام پہ خرچ کریں تو لوگوں کو غریب یاد آنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حضور کے نام پر میلاد بھی کرتے ہیں، حضور کے نام پر غریبوں میں خرچ بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور رحم فرمائے کہ اس بار جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کو بڑی تعداد میں شامل ہونا، بولیے انشاءاللہ، بڑی تعداد میں، جہاں سے بھی جلوس نکلتا ہے، ہمارے علاقے زکریا بندر غریب نواز چوک سے نکلتا ہے، یہاں سے بھی ہر کسی کو اس جلوس میں شرکت کرنی ہے، چاہے وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، لاٹھی ڈنڈا لے کے چلتا ہو، سہارے سے چلتا ہو، سارے لوگ اس جلوس میں تشریف لائیے۔ اور یہ جلوس جو ہے جمعہ کے دن، آنے والا جمعہ 29 تاریخ کو بعد نماز جمعہ 3:30 بجے، 3 سے 3:30 بجے کے قریب غریب نواز چوک سے نکالا جائے گا۔ آپ اس جلوس محمدی میں شرکت کیجئے، اپنی ملی بیداری ثبوت پیش کیجئے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور ہم جو کھا رہے ہیں حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، اور حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب دیا۔ تو سارے لوگ اس بار جلوس محمدی ہر جگہ سے 29 تاریخ کو نکالا جائے گا۔ آپ حضرات کوئی بھی بدنظمی ایسی نہ پھیلائیں، امن و سکون کا پیغام دیں، کیونکہ ہم اگر کوئی بھی بدنظمی کریں گے تو بدنامی ہماری نہیں، ہمارے باپ دادا کی نہیں، ہمارے خاندان کی نہیں، ہماری رشتہ دار کی نہیں ہوگی، اسلام کی بدنامی ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ تو ہم بدنام ہو جائیں چلے، مگر ہمارا اسلام بدنام نہ ہو۔ ہم بدنام ہو جائیں چلے، ہم بے عزت ہو جائیں چلے، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں چلے گا، مگر اسلام کو کوئی بدنام نہ کرے ہماری وجہ سے۔ کوئی ایسی بدنظمی نہیں، بلکہ سارے لوگ جمعہ کے دن بڑی شان، بڑی تعداد میں ایک جنب غفیر
ہمیں دنیا والوں کو بتانا ہے کہ حضور کے غلام آج بھی زندہ ہیں. حضور کے غلام آج بھی زندہ ہیں، اور اس زندہ دلی کا ثبوت ہمیں جلوس کے اندر دینا ہے.